موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی نے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ نہیں، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہے، 1 لاکھ ادھر ہے، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ وہ کیا لذت ہوگی! ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سنو، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانوں وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے اور ہوا
وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سر کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ چاسی آ، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گیا، یہ تاخیر ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہوا، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے۔ تو اللہ ہمیں قرآن سنائے۔ تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سرلنگ، یہاں سارے میں گیا ہوں نا، اس لیے تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے رزق ہے دولت ہے ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں دیکھیے، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کا انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا، جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے ہیں۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسے خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی۔ ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا،
ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہو؟ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، تو کیا ہو؟ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سوتے دا منہ ہی مک جاندہ ہے، تو آپ کیا کریں بے پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی وہ منہ ہوٹھاں تے لاؤں، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، نسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما اری کفیتک فیما تری، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کرنا، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئے، تو رو کیوں رہی ہو؟ ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روح میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی ہے دوڑ رہا ہے، ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ دوسرا ہو بن، میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سارے آئے بس سرات آئی ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں، تو موت میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے، اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنا کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے، اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے، صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے
وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن خزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن باخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارد سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام. میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تو پڑھ کے سنا دیتی ہے. آج ایک ہستی ہوگی, ایک آواز آئے گی, یا رب امتی امتی, ایک درد بھری فریاد, ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ, یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھی, نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, زکاتیں چھوڑی, حرام کمائے, زنا کیے, جوئے کھیلے, کیا کچھ کیا. کہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی, یہ کون ہے؟ کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں, ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی, اور وہ فرما رہے ہوں گے, یا اللہ میری امت پہ رحم فرما, میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں, اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے, محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے, مردوں سے بھی کہا ہے, اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ, میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت, نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت, بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو, اللہ ہمیں عزت بھی دے گا, رزق بھی دے گا, بلندی بھی دے گا, لوگوں کی محبت بھی دے گا, اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم, نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے, اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں, آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے, اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں, یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے, دونوں جاب کریں, اولادیں بکھر گئیں, بچھڑ گئیں, انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے, میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے, جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے, دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے, نہ در کا چھوڑے, نہ بیوی کا چھوڑے, نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو, نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں, طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے, بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں, میرا بھی دل کریں میری زمین نہ ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں, یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے, مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے, ایک لطراندے لائق ہے, لطراندے. یہ نامراد
ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹا مچا کے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہوں نے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہے تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے کے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایک دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو نہ پیسے مک جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں سب ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔
اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیک کا چھک دیتا ہے، کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتی ہے۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جائے۔ 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں ہے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے۔ یہ میرے باپ کی دعا ملی۔ آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے ہیں پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے، نہ کوئی جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں دکانیں، تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے، ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی چارپائی، وہ نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون ولد، باوزر رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، اور 6 سال سے سب درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی. آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو 9 لاکھ کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو. ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے. اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے. اللہ رزق دے، اپنا رزق لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں. آپ پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ عائشہ پاؤں پھیلا لیتی، پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتے اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے. کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا. وہ پڑھتی تھی لیکن ان کا پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر اس طرح لیٹ جاتے تھے تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتی تھی. کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی. میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے. یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامند کو خوش کرے. اب فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. تو جب بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، خامند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزار رہی؟ تو جانوروں سے بھی بدتر. مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور. کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچوں. فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے. آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی. کبھی خامد اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے. تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا. ایسے ٹھنڈا رسپانس. ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے. اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں. اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نے لڑایا تھا. وہ شاباش میرے پتر اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا. وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا، پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے. 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے. شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ. اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے. چکھو تو صحیح، کبھی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں تو لے ہی کوئی نہیں توڑے بولو واپس کی کر. میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے.
کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ. یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو. تم کر کے دکھائیں نا تم. اب نماز پڑھا رہے تھے ٹھیک مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنا شروع ہو. نماز میں اب پہلے صاحب والے تو دیکھ رہے ہیں, پچھلے کو نہیں پتا, وہ حیران ہو رہے ہیں اے کیوں ہو رہا ہے, تو کبھی بھی نہیں ہوا. چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تو آپ نے کیا کیا؟ تو ذرا اچھا تو دیکھو, سارے دیکھو, اس سے اوپر نظر آ رہے, اس سے اوپر نظر آ رہا ہے نہیں. دوربین بھی لے آ, وہ جڑی سے ہیوسٹن ہے ناسا والے ہیں, چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتے. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان, پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا. یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے, آسمان کا نہیں ہے. میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ. اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے, تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا. میں ان کو دیکھتا رہا. اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی. جب میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا نہیں تھوڑے لگے ہوئے, ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن. ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن. تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے, چاہے تو ان کے جنگلے چلے گئے. تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, غریبوں کا ماوا, یتیموں کا مولا, ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی, ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو, ترجمے کے چھوڑو. ترجمہ کر دیتا ہوں. میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی, اپنے نبی کی نعت سنائی. ہمارے نعت خواں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں. تو چلو بھائی نعت پڑھو, میں خود اللہ نے کہا ہے, لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو, یہ تو بے ادبی ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشن تھے تو وہ اپنی دھن بناتے تھے, لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں. 71 میں تبلیغ میں لگا تو 71 بھی تقریباً اکتوبر تک جتنے مشہور گانے ہیں اب بھی میرے دماغ میں, کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا. اسکول میں بھی, پرائمری اسکول, ہائی اسکول, گورنمنٹ کالج لاہور,
اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے عزیزیہ میں, نہیں عزیزیہ نہیں, مینا کے پاس ہماری بلڈنگ تھی. میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام, وہ تو سناؤ. کہاں مولانا میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی. میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں, میں بھی سناؤں تمہیں. ویسے مجھے دیکھ لیا. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گئے. کہا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا, آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے, والا یوڈ گانے بھی تو ہوتے تھے, مشہور گانے میرے دماغ میں پھنسے ہوئے. سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے اس وقت. 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا, ہر گانا نیا. کہنے لگا میں نے ایک دھن بنائی ہے وہ پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان وہ تو میں پکڑ لوں گا, اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد تو میں نے سنا ہی نہیں, تو مجھے کیا پتا. تو اس نے میں نے کہا سناؤ. تو نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. حالی ہو رگا جانا پہ میں کہا کھلو جا. جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ زمین سے لیٹ گیا. میں نے کہا آگے بتاؤں, یہ فلم فن خواہ کا گانا ہے, اور آگے بتاؤں سلونی پر فلم آیا گیا, اور آگے بتاؤں نور جہاں نے گایا, اور آگے بتاؤں ناز سینما لاہور میں نے یہ فلم دیکھی تھی. تو یہ ہمارے ناز خان تو تباہی پھیر لیتے ہیں, پیسے بھی لے جاتے ہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے, صرف کالیاں چٹیاں پیلیاں سالیاں کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانا. اور گانا پڑھو, نعت میرے نبی کی صحابہ نے آپ کو سنائی, لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ ہو, نہ ہی وہ سنا کرو. قرآن سنو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی, بہت دکھ ہوتا. خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں, تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا. میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا, تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے, میں جا رہا ہوں گلاسکو. تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے. بھائی اپنی زندگی بدل.